बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 फरवरी बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे। इस वक्त इंतखाबी धांधली से मुतल्लिक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज जारी हैं, लेकिन बहुत बड़ा इस्तीफ़ा सामने आ गया है कमिश्नर रावलपिंडी, जिन्होंने 13 नेशनल असम्बली की और इसी तरीके से बाकी जो सूबाई असम्बली के इंतखाबात करवाए और जिनकी सरपरस्ती में रिटर्निंग अफसरान ने सारे के सारे ये इंतखाबात करवाए, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। सिर्फ इस्तीफ़ा नहीं दिया, एक तो उन्होंने जो रिटर्न इस्तीफ़ा दिया है उसमें भी उस बात को तस्लीम किया है कि कितनी बड़ी धांधली हुई है, जबकि दूसरी जानिब उनकी जानिब से जो बड़ा इंकशाफ किया गया है वो ये है कि ये धांधली 13 की 13 सीटें आज़ाद उम्मीदवार जीते हुए थे, 70 हज़ार की लीड से जीते हुए थे और हमने फॉर्म 47 में उनको हरा दिया है और हमने इस तरीके से उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की है। ये इतना बड़ा इस्तीफ़ा है, ये इतनी बड़ी चार्ज शीट है पूरे के पूरे इंतखाबी धांधली के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था। पहले मैं आपके सामने उनके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसकी तफसीलात रखूँगा, फिर मैं आपके सामने उनका जो इस्तीफ़ा है वो पढ़ के सुनाऊँगा। और इस्तीफ़ा भी इसी बुनियाद पर दिया है कि मैं इन्वॉल्व हूँ रिगिंग में, मैं धांधली में मुलव्वस हूँ, इस बुनियाद पर मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा। अच्छा, एक बात आप याद रखें कि जब ये सारी निगरान हुकूमत आई थी तो एक कमिश्नर लाहौर और एक कमिश्नर रावलपिंडी, ये एक साल से यही कायम है। और जैसा कि कार्रवाई होती रही, पिंडी में इस्लामाबाद से 3 MPO जारी होता था तो वो पिंडी में हो जाता था, पिंडी से ये होता था, ये सारी एक सिलसिला चलता रहा। अब लियाकत अली चट्ठा ने आम इंतखाबात में बेज़ाब्तगियों का एतराफ़ करते हुए मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा का कहना था कि मैंने इंतखाबात के दौरान रावलपिंडी डिवीज़न में नाइंसाफ़ी की है। हमने हारे हुए उम्मीदवारों को 50-50 और 70 हज़ार की लीड में तब्दील कर दिया है। रावलपिंडी डिवीज़न के 13 MNAs हारे हुए थे, हमने उन्हें 70 हज़ार की लीड दिलवाई और मुल्क के साथ खिलवाड़ किया। ये कौन कह रहा है? अच्छा, अब ये वो सारी सीटें हैं जब इंतखाबात में नताइज आना शुरू हो गए थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार थे, रावलपिंडी डिवीज़न तो क्लीन स्वीप किया जा रहा था। रावलपिंडी डिवीज़न और इस्लामाबाद ये 2 क्लीन स्वीप थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और साथ कराची। और ये जो इब्तदाई ख़बरें थीं और रात 11 बजे जब रिज़ल्ट बंद हुए उसके बाद। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि ये सारी को जो धांधली का मामला है ये शुरू होता है रिटर्निंग अफसर के दफ्तर से। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ हमारे इदारे फ़ौज तैनात थी, जहाँ बाकी इदारे तैनात थे और वो पोलिंग स्टेशंस थे, पोलिंग स्टेशंस में 2 चीज़ें थीं। एक जो इन्होंने मोबाइल फ़ोन बंद किया, सर्विस बंद की, इंटरनेट सर्विस बंद की, और दूसरा इन्होंने कई पोलिंग स्टेशंस थे जिस पे डिले ताख़ीर से शुरू किया काम, और फिर जो प्रोसेस था उसको स्लो रखा, जो इंतखाबात का प्रोसेस था उसको स्लो रखा, और फिर 5 बजे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 घंटे मज़ीद पोलिंग का टाइम बढ़ाने का कहा तो वो ना बढ़ाया गया। ये चीज़ें थीं जिसकी वजह से टर्न आउट जो बहुत बड़ा आ सकता था पाकिस्तान की तारीख का वो ना आ सका। लेकिन उसके बावजूद पोलिंग स्टेशंस पर हमने ना कोई फायरिंग देखी, ना हमने वहाँ पर कोई हालात ख़राब देखे, और जिस के ऊपर फॉर्म 45 के ऊपर तकिया करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरी दुनिया की मीडिया को बताया, तमाम चैनल्स को बताया, तमाम अदालतों को बता रहे हैं, वो फॉर्म 45 वो थे जो प्रिजाइडिंग अफसर, जो एक पोलिंग स्टेशन का प्रिजाइडिंग अफसर है, उसने वो तमाम की तमाम गिनती के बाद फॉर्म 45 उम्मीदवारों या उनके पोलिंग एजेंट्स के हैंड ओवर कर दिए। तो इसका मतलब यह है कि वहां तक जो धांधली है वो उस लेवल की नहीं हुई थी, या वहां तक मामलात शफाफ थे। अब आगे आ जाता है तमाम के तमाम फॉर्म 45 जहाँ एजेंट्स को दे दिए जाते हैं, वहीं पे फॉर्म 45 भिजवा दिया जाता है रिटर्निंग अफसर को। फिर रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में तमाम पोलिंग एजेंट्स भी मौजूद होते हैं, उनके उम्मीदवार भी मौजूद होते हैं, उनके पास अपने फॉर्म 45 होते हैं जो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के आए होते हैं, और वहाँ पर रिटर्निंग अफसर के पास फॉर्म 45 जो प्रिजाइडिंग अफसरान भेजते हैं, तो फिर उस पर जो नताइज है वो मुकम्मल किया जाता है। अब सिर्फ जो धांधली है या जो तब्दीली हुई है वो रिटर्निंग अफसर के दफातर में हुई है कि वहाँ से PTI के पोलिंग एजेंट्स को निकाल दिया गया, वहाँ से उनके उम्मीदवारों को निकाल दिया गया, और इस तरीके से रिटर्निंग अफसरान ने फॉर्म 47 तैयार किए। अब ये रिटर्निंग अफसरान जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आया था, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी साहब ने इस पर एक फ़ैसला दिया था कि रिटर्निंग अफसरान जुडिशरी से होने चाहिए, या उन्होंने स्टे ऑर्डर जारी किया था कि ब्यूरोक्रेसी से कैसे हो सकते हैं, चूँकि उनके सामने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हालात
معاملات تھے جو بیوروکریسی کی جانب سے ایک سیاسی جماعت کے ساتھ کیا جا رہا تھا، تو اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے نہ صرف اس کو کالعدم قرار دیا بلکہ جو درخواست گزار تھے پی ٹی آئی کے بیرسٹر عمیر ان کے خلاف، بیرسٹر عمیر نیازی کے خلاف توہین عدالت کا شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ تو وہ ریٹرننگ، اگر وہ جج ہوتا ریٹرننگ افسر تو اس کو دباؤ میں لانا یا یہ سارے معاملات نہیں ہو سکتے تھے یا بہت کم ہو سکتے تھے، جس کی وجہ سے آج پوری دنیا میں یہ دھاندلی کا جو معاملہ چلا ہوا ہے۔ اب اپنے لوگ رجیم چینج آپریشن کے حوالے سے فضل الرحمان گواہ بن کے سامنے آیا ہے اور وہ کنفیشن کر ہے، اس کو کہتے ہیں اقبال جرم کرنا، جب کوئی فری وداؤٹ اینی پریشر اگر کوئی اپنے جرم کو قبول کرتا ہے کہ میں ملوث تھا اور میرے ساتھ یہ لوگ ملوث تھے تو وہ اقبال جرم ہے۔ تو آج کمشنر راولپنڈی کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ جو ہے، یہ پورے کا پورا جو ہمارا نظام ہے، لیاقت علی چٹھا کہتے ہیں کہ راولپنڈی ڈویژن میں انتخابی دھاندلی کی ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں اور اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ میں اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرتا ہوں، مجھے راولپنڈی کے کچہری چوک میں سزائے موت دی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ الیکشن میں ہونے والی دھاندلی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان، چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس بھی ملوث ہیں۔ میرے ساتھ ان لوگوں کو بھی اپنے عہدوں سے مستعفی ہونا چاہیے اور سب کو پھانسی دینی چاہیے پنڈی کے کچہری چوک پر۔ کمشنر راولپنڈی ڈویژن لیاقت علی چٹھا نے کہا کہ ہم نے اس ملک کے ساتھ غلط کام کیا، جو کام میں نے کیا وہ کسی طرح مجھے زیب نہیں دیتا، میں اپنے عہدے اور سروس سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ غلط کام کون کر رہا ہے اور کس نے کرایا، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ مجھ پر سوشل میڈیا اور اوورسیز پاکستانیوں کا دباؤ تھا، میں نے آج صبح فجر کی نماز کے بعد خودکشی کی بھی کوشش کی، پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ چیزیں ساری عوام کے سامنے رکھوں، میں حرام کی موت کیوں مروں، کرب سے گزر رہا ہوں اور سیاسی لوگ شیروانی سلوا کر منسٹر بننے کے لیے گھوم رہے ہیں، ملک کی پیٹھ میں جو چھرا گھونپا وہ مجھے سونے نہیں دیتا، میں اپنے کرب کا بوجھ اٹھاتے ہوئے سکون کی موت چاہتا ہوں۔ ساتھ انہوں نے جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کے تو انتخابات، آپ کے اس بیان کے بعد تو سارے کا سارا جو انتخاب ہے وہ تو پھر نئے سرے سے ہوگا چونکہ آپ نے تو پورے پروسیس کو ہی غلط قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا نہیں جناب، ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کے پاس فارم 45 موجود ہے، جو پاک فوج کا کام تھا انتخابات میں سیکیورٹی دینا، وہ فارم 45 کی حد تک تھا، وہ درست ہے۔ اس کے بعد جو فارم 47 میں تبدیلی آئی ہے، اب جب آپ کے پاس فارم 45 موجود ہیں اس کے مطابق نتیجہ بنے، یہی پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ فارم 45 کے مطابق نتیجہ بننا چاہیے اور کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ جو ساری کی ساری چیزیں ہیں اس کو سامنے لاتے ہوئے جو نگران وزیر اطلاعات پنجاب عامر میر ہیں، انہوں نے کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کے الزامات کی سختی سے تردید کرتے ہوئے اسے سیاسی اسٹنٹ قرار دیا اور کہا ہے کہ جو گفتگو لیاقت علی چٹھا نے کی یہ تو کوئی جنونی یا نفسیاتی شخص ہی کر سکتا ہے۔ لیاقت علی چٹھا 13 مارچ کو ریٹائر ہونے جا رہے تھے، مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنا سیاسی کیریئر بنانے کے لیے ایسا بیان دے رہے ہیں۔ عامر میر کا یہ بھی کہنا تھا کہ لیاقت چٹھا کو یہ ساری چیزیں 10 روز بعد کیوں یاد آئیں، جس دن دھاندلی ہو رہی تھی اس دن کیوں سامنے کوئی معاملہ نہ آیا اور اس دھاندلی کا حصہ کیوں بنے۔ مجھے لگتا ہے کہ ان کی کوئی سیاسی وابستگی تھی یا ان کے کسی کو جتوانے کے منصوبے پورے نہیں ہوئے، اس لیے انہوں نے اس طرح کا اسٹنٹ کیا ہے اور اس طرح کے الزامات لگا کر حکومت اور الیکشن کی ساکھ متاثر کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ وہ نگران وزیر اطلاعات ہیں عامر میر جنہوں نے 1 سال سے زائد عرصہ کے لیے اسی کمشنر لیاقت چٹھا کو برقرار رکھا تھا اور وہ اپنے عہدے پر برقرار ہے۔ اب ساتھ ہی الیکشن کمیشن کی جانب سے تردید آ گئی۔ الیکشن کمشنر راولپنڈی کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن پر لگائے گئے الزامات کی سختی سے تردید کرتا ہے اور الیکشن کمیشن کے کسی عہدیدار نے الیکشن نتائج کی تبدیلی کے لیے کمشنر راولپنڈی کو کبھی کوئی ہدایات جاری نہیں کی۔ کسی بھی ڈویژن کا کمشنر نہ تو ڈی آر او یا پریزائڈنگ افسر ہوتا ہے اور نہ ہی الیکشن کے کنڈکٹ میں اس کا کوئی براہ راست تعلق ہوتا ہے۔ تاہم الیکشن کمیشن اس معاملے کی جلد از جلد انکوائری کروائے گا۔ اب اس میں چونکہ نہ صرف چیف الیکشن کمشنر پر الزام تھا، ایک اور بڑے عہدے پر بھی الزام تھا اور باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا کہ آپ بھی میرے ساتھ استعفیٰ دیں۔ اب جو استعفیٰ لکھا ہے کمشنر راولپنڈی نے، ان کی جانب سے 5 لائنوں پر مشتمل یہ استعفیٰ ہے۔ آئی لیاقت علی چٹھا Commissioner Rawalpindi Division do hereby resign from my post and service as I am deeply involved in criminal like انہوں نے کہا کہ میں
کرمنل ایکٹیویٹیज़ میں ملوث ہوں، لائک الیکشن ریگنگ، کہ میں انتخابی دھاندلی میں ملوث ہوں اور یہ ایک کرمنل ایکٹیویٹی ہے جس میں ملوث ہوں، اس بنیاد پر میں استعفیٰ دیتا ہوں۔ صرف 4 لائنوں پر مشتمل جو کمشنر راولپنڈی ہیں، جنہوں نے 13 نیشنل اسمبلی کے انتخابات کروائے ہیں اور اسی طریقے سے 2 درجن صوبائی اسمبلی کے انتخابات کروائے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں انتخابی دھاندلی میں ملوث ہوں، اور صرف میں نہیں ملوث تھا، الیکشن کمیشن بھی ملوث تھا، چیف الیکشن کمشنر بھی ملوث تھا، اور چیف جسٹس کا بھی کہا ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم سب کو پنڈی کی جو چوک ہے کچہری چوک، اس پر پھانسی دے دی جائے، اگر میں غلط بات کہہ رہا ہوں۔ ان کی سٹیٹمنٹ کے بعد اب نگران حکومت کی جانب سے بھی تردید کی گئی ہے، ان کی سٹیٹمنٹ کے بعد الیکشن کمیشن بھی تردید کر رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس طریقے کا یہ بیان اور سٹیٹمنٹ آ گئی ہے، اور کمشنر چونکہ بیوروکریسی ساری کی ساری اس میں نامزد تھی بطور ریٹرننگ افسران یا ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران۔ اب بیوروکریسی کا ڈویژن کا ہیڈ کمشنر ہوتا ہے۔ اگر کمشنر نے یہ کہا ہے، کمشنر کہتا ہے میرے سامنے پریزائڈنگ افسران روتے تھے کہ ہم اتنی بڑی دھاندلی کیسے کریں، اور میں نے ان سے دھاندلی کروائی ہے، وہ خود اس بات کو تسلیم کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ دھاندلی کروائی ہے۔ اس کے بعد جو چیزیں ہیں وہ کس طرف جائیں گی اور کس طریقے سے چیزوں کو دیکھا جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے موجودہ جو انتخابات ہیں، وہ اب یہ بات نہ کی جائے کہ انتخابات دوبارہ ہونے چاہیے، صرف اتنا ہو کہ جو فارم 45 موجود تھے 2 سے 3 4 جو انتخابی امیدواروں کے پاس اس حلقے کے، اس کے مطابق نتائج جاری کر دیں۔ جو پولنگ سٹیشن کی حد تک دھاندلی نہیں ہوئی، دھاندلی ہوئی ہے ریٹرننگ افسر کے دفتر میں جب فارم 47 تیار کیا جا رہا تھا، اور یہی بات کمشنر راولپنڈی کی جانب سے کی گئی ہے، اور انہوں نے اس کے اوپر اتنا بڑا، اب بڑے بڑے لوگوں کے اوپر جب سب سے بڑے عہدوں پر استعفیٰ، جو انصاف کے عہدوں پر یا جو جنہوں نے انتخابات کروانے ہیں، اس پر اتنا بڑا ایلیگیشن آ جائے تو اس کے بعد یہ انکوائری نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس معاملے کو بڑے تگڑے انداز میں دیکھا جانا چاہیے۔ اور اب چیف الیکشن کمشنر کا پہلے مستعفی ہونے کے حوالے سے بڑی چیزیں سامنے آ رہی تھیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ مستعفی ہوتے ہیں نہیں ہوتے، انکوائری کیا ہوتی ہے۔ ساتھ میڈیا کے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور استعفے بھی آ رہے ہیں۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔